بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدیہ جماعت کی قدر و قیمت۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 29 اکتوبر سن 1926۔ قسط اول۔ سن 1926 میں بیان فرمودہ اس خطبے میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی ابتر دینی حالت اور پھر اس کے نتیجے میں احمدیوں پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کے فلسفے کو بیان فرمایا۔ قارئین کے استفادے کے لیے اس کا متن شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: افسوس کہ اس زمانے میں اسلام کی یہ حالت ہے کہ گلا گھونٹنے کو خود مسلمان ہی تیار ہیں۔ دنیا کے کاموں کے لیے انہیں فرصت مل سکتی ہے، لیکن اگر نہیں فرصت ملتی تو اسلام کے لیے نہیں ملتی اور اس کی خدمت کے لیے نہیں ملتی۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہر قسم کی خوبیاں ہیں اور اسلام ہی اس لائق ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، یہ زمانہ ایسی تاریکی اور ایسی ظلمت کا زمانہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا پر ایسی تاریکی کا زمانہ نہیں آیا اور کبھی اس پر ایسی ظلمت طاری نہیں ہوئی جیسے آج اس پر طاری ہے۔ بظاہر یہ زمانہ روشنی اور تعلیم کا زمانہ کہلاتا ہے، اور اس زمانے کے حالات اور خیالات نئی روشنی کے حالات اور خیالات کہلاتے ہیں، اور ان حالات و خیالات کے واقف نئی روشنی کے آدمی کہلاتے ہیں۔ لیکن دین کو مد نظر رکھتے ہوئے اور روحانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ جس طرح اس زمانے میں، جسے روشنی کا زمانہ کہتے ہیں، تاریکی پھیلی ہوئی ہے، ایسی کبھی نہیں پھیلی تھی۔ پہلے زمانے میں جو لوگ جہالت میں پھنسے ہوئے تھے اور تاریکی میں مبتلا تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہدایت مفقود تھی۔ لیکن دنیا کی رو ایسی کبھی نہ ہوئی تھی کہ علوم روحانیہ کا پھیلنا ہی بند ہو جائے۔ اس زمانے کے لوگ جہالت میں تو تھے، لیکن ہر ایک چیز کی ضرورت محسوس کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مذہب اور علوم روحانیہ ضروری شے ہیں۔ یہ حقیقت آج لوگوں میں نہیں، ان کے دلوں میں ایسی امنگ ہی نہیں، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ مذہب اور علوم روحانیہ کا ہماری ترقی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ دنیا کے کاموں کے لیے ان میں تڑپ موجود ہے اور ان کے لیے ایک آگ ان کے اندر ہے، اس کے واسطے ان میں جستجو ہے، اور ایک شعلہ ان کے اندر ہے جو ان کے اندر سے اٹھ کر سروں تک جا رہا ہے، اور وہ ہر وقت اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اور اونچا مقام ہے جو ابھی ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ اسی تڑپ کے ماتحت ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ گویا وہ تڑپ ہی ان کو غلط راہ پر لے جا رہی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ذرا اور آگے بڑھنا چاہتا ہے اور ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ ان باتوں میں کوئی تبدیلی پیدا کر لینے سے وہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کا خیال مذہب کی طرف آتا ہی نہیں، علوم روحانیت کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہی نہیں، جو کامیابی کا اصل ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب ان کے پاس نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ نام کا ہے، کام کا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ان کے پاس ہے تو وہ الفاظ ہیں جن کی ان کے حالات کے مطابق کوئی حقیقت ہی نہیں، جسم ہے پر جان نہیں۔ گویا وہ مذہب کے الفاظ کبھی بولتے ہیں تو صرف بولتے ہی ہیں، ان پر عمل ان کا ہرگز نہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آج عیسائی عیسائی نہیں رہے، ہندو ہندو نہیں رہے، سکھ سکھ نہیں رہے، مسلمان مسلمان نہیں رہے۔ جس طرح وہ پہلے عیسائی کہلاتے تھے، آج بھی عیسائی کہلاتے ہیں۔ جس طرح وہ پہلے ہندو کہلاتے تھے، آج بھی ہندو کہلاتے ہیں۔ جس طرح وہ پہلے سکھ کہلاتے تھے، آج بھی سکھ کہلاتے ہیں۔ جس طرح وہ پہلے مسلمان کہلاتے تھے، آج بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ مگر ان کی اس حالت میں جو آج سے پہلے تھی اور اس حالت میں جو آج ہے، بڑا فرق ہے۔ آج سے 500 سال پہلے جو عیسائی تھے وہ آج نہیں ہیں، اسی طرح مسلمان بھی آج ویسے نہیں رہے جیسے آج سے 500 سال پہلے تھے، وہ اسلام سے بالکل دور ہو گئے ہیں۔ یہی حال ہندوؤں کا ہے۔ جس طرح پہلے زمانے میں ہندو ہندو کہلاتے تھے، اب بھی وہ ہندو کہلاتے ہیں، مگر جیسے وہ آج سے کئی سو سال پہلے ہندو تھے ویسے آج نہیں رہے۔ نام رہ گئے ہیں، حقیقت نہیں رہی۔ چوغے ہیں پر اندر کچھ نہیں،
اور یہ ایسی ہی بات ہے کہ انسان کے کپڑے بھیڑیا پہن لے یا بھیڑ بھیڑیے کی کھال اوڑھ لے۔ بس جس طرح بھیڑیا انسان کے کپڑے پہن کر انسان نہیں ہو جاتا، اور جس طرح بھیڑ بھیڑیے کی کھال اوڑھ کر بھیڑیا نہیں بن جاتی، اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے کہ لباس تو مذہب کا ہے لیکن اندر مذہب سے خالی ہے۔ لیکن جس طرح بھیڑیا انسان کے کپڑے پہن کر انسان کا نام تو ایک رنگ میں پا لیتا ہے مگر انسان بن نہیں جاتا، یا جس طرح بھیڑ بھیڑیے کی کھال اوڑھ کر بھیڑیے کی مشابہت سے بھیڑیا نام تو پا لیتی ہے مگر در حقیقت وہ ویسی نہیں ہو جاتی، اسی طرح ان کا حال ہے کہ صرف کہلاتے ہی ہیں کہ ہم ہندو ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم سکھ ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر یہ لوگ صرف ہندو یا سکھ یا عیسائی یا مسلمان نام پا لینے سے وہ سچے ہندو، وہ سچے سکھ، وہ سچے عیسائی اور وہ سچے مسلمان نہیں بن سکتے جو آج سے پہلے تھے۔ صرف نام رکھ لینے سے کوئی شخص وہ نہیں بن جاتا جس کا کہ وہ نام رکھ لے۔ سب سے زیادہ قابل افسوس مسلمانوں کی حالت ہے کہ ہندوؤں اور عیسائیوں سے بڑھ کر وہ اپنے مذہب سے دور ہیں۔ حقیقت کے لحاظ سے تو وہ بھی، یعنی ہندو اور عیسائی اور سکھ وغیرہ بھی اپنے اپنے مذہب سے دور ہیں، لیکن لگاؤ کے لحاظ سے وہ قریب ہیں۔ ایک عیسائی خواہ دہریہ ہو جائے، عیسیٰ کا نام لینے پر اسے جوش آ جائے گا۔ وہ باوجود اس کے کہ دہریہ ہوگا، عیسائیوں کی طرح گرجے میں بھی جاتا ہے، اسے یسوع مسیح کی توہین پر غصہ بھی آتا ہے، اور ان کاموں پر جو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب ہیں اسے جوش بھی پیدا ہوتا ہے۔ مگر مسلمانوں میں یہ بات نہیں۔ ہندوستان میں جتنے وائسرائے اور جتنے گورنر آتے ہیں وہ سب مذہبی رسوم ادا کرتے ہیں اور گرجوں میں جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی یہ حالت نہیں۔ ذرا ان میں کوئی آسودہ حال ہو جائے تو اگر وہ پہلے مسجد میں جاتا تھا تو پھر مسجد میں جانا بھی چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ پہلے کچھ مذہبی رنگ رکھتا تھا تو پھر اس سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ غرض مسلمانوں کا وہ حال نہیں جو دوسرے مذہب والوں کا اپنے مذہب سے لگاؤ کی وجہ سے ہے۔ ان کی حالت بگڑ گئی ہے، ان کے چلن خراب ہو چکے ہیں، ان کی شان و شوکت باقی نہیں ہے۔ وہ چھوٹے ہیں مگر بڑا کہلانا چاہتے ہیں، بلکہ بڑا کہلانے والوں سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ دنیا کے لیے وہ ہر کام کو تیار ہیں، لیکن نہیں اگر تیار تو دین کے کام کے لیے نہیں تیار۔ دنیا کی طرف ان کی توجہ پھر سکتی ہے، لیکن نہیں اگر پھر سکتی تو خدا کی طرف ان کی توجہ نہیں پھر سکتی۔ ایک ٹوٹی ہوئی جوتی کی ان کے نزدیک زیادہ قیمت ہے، لیکن خدا کی اتنی بھی نہیں۔ پھٹے ہوئے کپڑے کی زیادہ عزت ان کی نظروں میں ہے، لیکن خدا کے کلام کی اتنی بھی عزت ان میں نہیں۔ وہ ٹوٹی ہوئی جوتی اور پھٹے ہوئے چیتھڑے کو سنبھال کر رکھیں گے کہ کسی وقت کام آ جائیں گے، لیکن خدا اور خدا کے کلام کی طرف مطلقاً توجہ نہیں کریں گے۔ خدا کا کلام خواہ رہے یا ضائع ہو جائے مگر انہیں پرواہ نہیں، اور خدا کی ذات ان کی نظروں میں ایسی بھیانک ہو گئی ہے جیسے کوڑھی کہ جس کے جسم سے کیڑے چلتے ہوں، اور جس سے اتنی گھن آتی ہو کہ پاس بھی پھٹکنے کو جی نہ چاہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، بھوپال میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی پل پر پڑا ہے جس کے بدن پر کوڑھ تھا اور اس سے سخت تعفن اٹھ رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، میاں تم کون ہو جو اس طرح پڑے ہو؟ اس نے کہا، میں اللہ میاں ہوں، میں خدا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، رویا میں مجھے ایسی ہی گھن پیدا ہوئی کہ میں گھبرا گیا اور اس شخص کے جواب سے سخت متعجب ہوا، کیونکہ ہم نے تو قرآن شریف میں پڑھا تھا کہ خدا میں سب خوبیاں ہیں، وہ منبع ہے کمالات کا، وہ منبع ہے تمام حسنوں کا، وہ منبع ہے تمام بھلائیوں کا، وہ منبع ہے تمام قدرتوں کا، لیکن یہ تو مجموعہ ہے سب بدصورتیوں کا، مجموعہ ہے سب کمزوریوں کا، مجموعہ ہے سب عیبوں کا۔ پھر ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ وہ عیب سے پاک ہے، لیکن یہاں حالت بالکل برعکس ہے۔ یہ سن کر اس نے جواب دیا، میں بھوپال کے لوگوں کا خدا ہوں، انہوں نے مجھے ایسا ہی رکھا ہے کہ میں بدصورت عیبوں سے بھرا ہوا، لنجا، کوڑھی اور کمزور ہوں۔ کیا وہ خوش قسمتی کا زمانہ ہوگا جس میں بھوپال کا خدا ایسا بنا ہوا تھا؟ ہرگز نہیں، لیکن باخدا آج ساری دنیا کا خدا ہی ایسا خدا بنا ہوا ہے۔
یہ صرف بھوپال پر ہی منحصر نہیں کہ اس نے خدا کو ایک وقت اس قسم کا خدا سمجھا، بلکہ آج تمام دنیا کے لوگ اسے ایسا ہی سمجھ رہے ہیں، اور ان چند پاک لوگوں کو چھوڑ کر جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی خشیت ہے اور جن کے اندر اس کی محبت باقی ہے، سب کا خدا ایسا ہی ہے۔ دنیا کیڑے پتنگے کی بھی عزت کرتی ہے، اور ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کسی کی محبت میں روتے ہیں، مگر قرآن کی اتنی عزت بھی ان کے دلوں میں نہیں۔ اور وہ لوگ جو اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی محبت جتاتے ہیں اور اس کا ادب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ حقیقت میں اس کی عزت کے لیے عزت نہیں کرتے، وہ حقیقت میں اس کے ادب کے لیے ادب نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ وہ صرف دنیا میں عزت پانے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں، وہ اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں کہ وہ قوم میں عزت حاصل کریں اور قوم کی طرف سے محبت کیے جائیں۔ وہ قرآن کی اتنی ہی عزت اور محبت کرتے ہیں جتنی فریبوں اور دھوکوں میں کام آ جائے۔ وہ صرف اس لیے اس کی عزت کرتے ہیں کہ وہ ان کی قسمیں کھانے میں کام آئے، ورنہ قرآن کریم کی عزت و عظمت کے برابر وہ ایک پھٹے پرانے کپڑے کے چیتھڑے کی عزت و عظمت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ حقیقت سے کوسوں دور جا پڑے ہیں اور نور سے دور ظلمت میں بھٹک رہے ہیں۔ بسا اوقات گاؤں کے کتے کے ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو ایک جانور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، اور جانور بھی وہ جانور جو پرلے درجے کا نجس جانور ہے، لیکن نہیں اگر جمع ہوتے تو اس کے لیے نہیں جمع ہوتے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا خدا ہے، جو دنیا میں لوگوں کے لیے ہدایت کے سامان بہم پہنچانے والا خدا ہے۔ ایک گاؤں کے بچے اور لوگ کتے سے تو کھیلتے ہیں، اور اس کے لیے اگر وہ گم ہو جائے یا مر جائے تو رنج محسوس کرتے ہیں، لیکن افسوس خدا تعالیٰ کا نام لینے والے دنیا بھر سے عنقا ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی حقیقی عظمت اور شان سے لوگ غافل ہیں۔ کہاں گئے وہ دن کہ اسلام دنیا کو جذب کر رہا تھا؟ کہاں گئیں وہ راتیں کہ نور خدا کی پھوہار برستی ہوئی نظر آ رہی تھی؟ کہاں گیا وہ زمانہ کہ لوگ قرآن کی عظمت کے قائل تھے؟ کہاں گیا وہ وقت کہ اسلام کے دشمن، بلکہ اشد ترین دشمن بھی اسلام اور قرآن کی خوبیوں کے قائل تھے؟ یہودیوں کے ایک عالم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ بیان کیا کہ حسرت آتی ہے یہ دیکھ کر کہ آپ کے پیغمبر نے کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جس کے متعلق کچھ نہ کچھ بیان نہ کر دیا ہو۔ ہمیں اگر کسی امر کے متعلق جستجو کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم اپنی کتاب کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نہیں ملتی، اور آپ کی کتاب میں مل جاتی ہے۔ غرض ایک تو وہ دن تھے کہ کافر بھی بار بار کہہ اٹھتے تھے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور یہ تعلیم ہمارے اندر ہوتی، یا ایک یہ وقت ہے کہ آج مسلمان کہہ رہے ہیں کہ کاش یہ تعلیم ہم میں نہ ہوتی۔ مسلمان رات دن کوشش کر رہے ہیں کہ ثابت کر دیا جائے کہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں جو ظاہر کی جاتی ہے یا جو اس کی کتاب میں ہے، بلکہ وہ یہ ہے جو ہم بتاتے ہیں۔ مسلمان حکومتیں برابر اسی کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ اسلام کے احکام کی مطابقت ترک کر دیں اور زمانے کی تبدیلی کے ساتھ مذہب کو بھی بدل ڈالیں۔ پس کیا واقعی تاریکی نہیں چھا گئی؟ کیا واقعی لوگ دین اور تعلیم کو نہیں بدل رہے؟ کیا واقعی خدا کی محبت، قرآن کی عزت اور رسول کا ادب ان کے دلوں سے نہیں نکل گیا؟ یقیناً نکل گیا ہے۔ جب مسلمانوں کا یہ حال ہے تو اس دین کا کیا حال ہوگا جس کے ماننے والوں کی یہ حالت ہے اور جس کے اپنے بھی دشمن ہو گئے ہیں، جس کے یگانوں نے بیگانوں کا طریق اختیار کر لیا۔ افسوس کہ اس زمانے میں اسلام کی یہ حالت ہے کہ گلا گھونٹنے کو خود مسلمان ہی تیار ہیں۔ دنیا کے کاموں کے لیے انہیں فرصت مل سکتی ہے، لیکن اگر نہیں فرصت ملتی تو اسلام کے لیے نہیں ملتی اور اس کی خدمت کے لیے نہیں ملتی۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہر قسم کی خوبیاں ہیں، اور اسلام ہی اس لائق ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ اسلام کے اندر ہر قسم کی خوبیاں ہیں، لیکن مسلمانوں کو ان کا احساس نہیں ہے۔ وہ اپنے اندر محسوس ہی نہیں کرتے کہ اسلام ہر قسم کی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس کا درد نہیں، انہیں اس بات کا یقین اور وثوق نہیں۔
اگر انہیں درد ہوتا، اگر انہیں اس بات کا یقین اور وثوق ہوتا، اگر انہیں اس بات پر اعتبار ہوتا کہ اسلام میں ہر قسم کی خوبی موجود ہے، تو جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی زبانوں میں اثر تھا، جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی حرکات و سکنات میں اثر تھا، جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے اشارات میں اثر تھا، ان کی زبانوں میں بھی اثر ہوتا، ان کی حرکات و سکنات میں بھی اثر ہوتا، ان کے اشارات میں بھی اثر ہوتا، اور لوگ جب ان کی باتوں کو سنتے، ان کو دیکھتے، تو دین کی طرف مائل ہو جاتے۔ پھر اگر وہ خود بھی اسی تڑپ کے ساتھ کوشش کرتے جس تڑپ کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم کرتے تھے، تو آج اسلام کی وہ حالت نہ ہوتی جو ہو رہی ہے، بلکہ اسلام ترقی پر ترقی کرتا چلا جاتا، اور جس طرح پہلے دنیا کو کھائے چلا جا رہا تھا، آج بھی کھائے چلا جاتا، جس طرح پہلے دنیا کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا، آج بھی اسی طرح اسے جذب کر رہا ہوتا۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں میں نہ وہ تڑپ ہے اور نہ وہ جوش، نہ وہ جنون ہے اور نہ وہ دیوانگی جو اسلام کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو تھی۔ آج اگر تلاش کریں تو اس دیوانگی کا اثر مسلمانوں میں کہیں نہیں ملتا، دیوانگی کا یہ اثر بھی مسلمانوں میں نہیں، اور پھر ان کو اپنے دنیا کے کاموں سے فرصت بھی نہیں کہ وہ دین کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگ گئی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ وہ سنتے ہوئے نہیں سنتے، وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، وہ تغیرات کو محسوس کرتے ہوئے نہیں محسوس کرتے، اور یہ غفلت کی رو کسی ایک گوشے میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے میں چلی ہوئی ہے۔ اور سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، سورہ بقرہ آیت 19 کا سما نظر آ رہا ہے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں جس کی طرف سے وہ غفلت کے ساتھ آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ ان کے اموال کی تھیلیاں ہر ایک پلید اور گندے کام کے لیے کھل سکتی ہیں، لیکن نہیں اگر کھلتی تو خدا کے دین کے لیے نہیں کھلتی۔ ان کی آنکھیں دنیا کے سیر تماشے کے لیے تو کھل سکتی ہیں، لیکن نہیں اگر کھلتی تو دین کی کمزور حالت کے لیے نہیں کھلتی۔ ان کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے کہ وہ اس فریاد کو سنتے ہوئے نہیں سنتے، ان کی زبانوں پر مہر لگ جاتی ہے کہ وہ بولتے ہوئے دین کے لیے نہیں بول سکتے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے دین کے کاموں کو نہیں دیکھ سکتے۔ سیر تماشوں کے لیے ان کے پاس فرصت ہے، لیکن دین کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں۔ ذلیل سے ذلیل اور کمینے سے کمینے اشغال میں شوق سے مصروف ہوتے ہیں، مگر اسلام کے کاموں کے لیے ان میں کوئی شوق نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ ملانوں کا کام ہے کہ دین کے کاموں میں دخل دیں۔ غرض ایک مردار کی طرح سمجھ کر اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور دھتکار کر اسے اپنے گھر کے دروازے سے نکال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا ہے۔ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ جو دنیا کے ہر گوشے سے آ کر یہاں جمع ہو گئے ہیں، آپ ہی ایک ایسی جماعت ہیں جس نے اس خطرناک اور نازک وقت میں خدا کی آواز پر لبیک کہا۔ آج اگر اسلام کا کوئی سہارا ہے، آج اگر اسلام کی کوئی مدد ہے، آج اگر اسلام کے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہے، تو اے احمدی جماعت کے لوگوں، وہ آپ ہی ہیں۔ جس وقت خدا کو رد کر دیا گیا، جس وقت خدا کی طرف سے منہ پھیر لیا گیا، جس وقت خدا کی طرف سے دلوں کو ہٹا لیا گیا، وہ صرف آپ ہی ہیں جنہوں نے اپنی گردنوں کو اس کے احکام کے جوئے کے نیچے رکھا۔ وہ صرف آپ ہی ہیں جنہوں نے دنیا سے منہ پھیر کر اس کی طرف منہ کر لیا۔ وہ صرف آپ ہی ہیں جنہوں نے دنیا کی لذات اور خواہشات سے منہ موڑ کر دل کو اس کی محبت سے بھر لیا، اور خدا نے آپ کو جو ذلیل سمجھے ہوئے تھے معزز بنا دیا۔ تم دیکھتے ہو کہ شہروں میں اور بڑی بستیوں میں بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ان کے دروازوں پر موٹریں کھڑی ہیں، تم دیکھتے ہو کہ سپاہی ان کے دروازوں پر پہرا دے رہے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ چوبدار ان کی نوکری بھر رہے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ شان و شوکت کے ساتھ ایک عظیم الشان اور فرعون سے بھی بڑا بنا ہوا انسان ان اسباب کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن خبردار دھوکہ نہ کھا جانا، وہ عزت جو تمہیں اس کی نظر آتی ہے عزت نہیں ہے،
وہ آرام جو تم دیکھتے ہو کہ وہ پا رہا ہے، آرام نہیں۔ وہ آسائش جو اس کے ساتھ وابستہ نظر آ رہی ہے، آسائش نہیں ہے، بلکہ وہ رسوائی ہے، بلکہ وہ تکلیف ہے، بلکہ وہ دکھ ہے، کیونکہ وہ خدا سے غافل ہے، دین کے درد سے غافل ہے، قرآن کی تعلیم سے بے بہرا ہے، اسے ان باتوں سے تعلق نہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے درد بخشا ہے اور دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ بس جو عزت کا مقام آپ کو دیا گیا ہے وہ بادشاہوں کو بھی نہیں دیا گیا۔ اس وقت اپنی قدر آپ لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن وقت آ رہا ہے کہ آپ کو اپنی قدر و قیمت معلوم ہو جائے گی اور پتہ لگ جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی عزت کے مقام پر کھڑا کیا ہے، اور جنہیں دوسرے لوگ ذلیل سمجھتے تھے وہ ذلیل نہ تھے، بلکہ ذلیل وہ تھے جو خدا کے دین کی خدمت کرنے والوں کو ذلیل سمجھتے تھے۔ اس نقشے کو دیکھو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سادہ لباس میں خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور پھر اس نقشے پر بھی نگاہ ڈالو کہ فوجوں کے جھرمٹ میں آپ وہاں داخل ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ تنے تنہا رہ گئے، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے عزیز بھی اور آپ کے دوست بھی کترا جاتے۔ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو تکلیفیں دی گئیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کی ذلت و رسوائی کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے، گالی گلوچ نکالتے، دست درازی کرتے، حالانکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ چوری وہ کرتے، ڈاکے وہ ڈالتے، مال اٹھا لے جانا ان کے نزدیک معمولی بات ہوتی، اور کمزوروں پر ظلم کرنا کوئی عیب ہی نہ شمار کیا جاتا۔ خود تو یہ حال تھا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتے اور سمجھتے کہ ہم معزز ہیں اور یہ غیر معزز۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ لوگ تو خدا کو جانتے ہی نہ تھے اور اس کو بھلا بیٹھے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مانتے اور خدا سے منسوب شدہ گھر میں خدا کی عبادت کے واسطے داخل ہوتے۔ آپ کی ابتدائی حالت میں کوئی آپ پر میلا ڈالتا، کوئی دھکا دیتا، کوئی گلے میں پٹکا ڈالتا، غرض کوئی تکلیف نہ ہوتی جو پہنچائی نہ جاتی، اور کوئی سخت سلوک نہ تھا جو آپ کے ساتھ کیا نہ گیا۔ کیا اس وقت کی حالت کو دیکھنے سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج جس کو ذلیل سمجھا جاتا ہے وہی دنیا میں سب سے زیادہ عزت دار ہوگا؟ آج جس کے گلے میں پٹکا ڈالا جاتا ہے وہی ہوگا جس کے آگے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں جھک جائیں گی۔ آج جس کے بدن پر میلا ڈالا جاتا ہے اسی کے پسینے کی جگہ لہو بہانے کے لیے سینکڑوں انسان تیار ہو جائیں گے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے اس تنے تنہا شخص کے قدموں میں دنیا آ گرے گی؟ کیا کوئی سیاح اس وقت آپ کی حالت کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ آپ دنیا میں بڑھیں گے؟ کیا کوئی ہندوستانی سیاح جسے ادھر جانے کا اتفاق ہوتا اور جسے آپ کی اس کمزور حالت کے دیکھنے کا موقع ملتا، اس بات کو جان سکتا تھا کہ یہ دنیا میں مشہور ہو جائے گا، اس کی تعلیم دنیا کے ہر گھر میں پھیل جائے گی، اور ملکوں کے ملک اس کی اطاعت کے جوئے کے نیچے آ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ وہ شخص جسے ہر شخص پاگل خیال کرتا ہے اس قدر بڑھے گا کہ دنیا کے عقل مند، دنیا کے طاقتور، دنیا کے عزت دار اس کی غلامی کو فخر سمجھیں گے۔ مگر وہ بڑھا، اس کی تعلیم دنیا کے گھر گھر میں پھیل گئی، بڑے بڑے بادشاہ اس کی غلامی کو فخر سمجھنے لگ گئے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اس نے نہایت تاریکی کے دنوں میں خدا کا نام لیا اور خدا نے اسے روشن کرنے کا وعدہ کیا۔ بس اے احمدی جماعت کے لوگوں، خدا کے وعدوں کی طرف نظر کرو اور سمجھ لو کہ اگر کوئی قوم اس وقت دنیا میں معزز و مقبول ہے تو وہ آپ ہی ہیں، اور یہ عزت اور مقام ہے جو خدا نے آپ کو بخشا اور کسی کو نہیں دیا۔ آج تمام دنیا خدا سے منہ پھیرے کھڑی ہے اور تم ہی ہو جن کا منہ خدا کی طرف ہے۔ بس اے وہ لوگوں جو احمدی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، یاد رکھو کہ آپ نے خدا کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، خدا کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اور خدا کی کتاب کے لیے آپ نے کوشش شروع کی ہوئی ہے۔ بس خدا اپنی سنت کے مطابق آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اپنے دامنوں کو پھیلاؤ اور رحمت سے ان کو بھر لو۔ یہ دن روز روز نہیں آتے جب احمدیت میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوں گی، جب احمدیت دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گی،
جب احمدیت کے آگے بڑے بڑے بادشاہ آ جھکیں گے تو یاد رکھو پھر وہ دن نہیں رہیں گے جو آج ہیں، اور وہ ثواب اور اجر نہیں مل سکے گا جو آج ادنا ادنا امور پر مل سکتا ہے۔ بس یہ دن بڑے ہی مبارک دن ہیں اور بڑے ہی قدر والے۔ اس دن جب کہ احمدیت پھیل جائے گی، اس دن جب کہ بڑے بڑے لوگ احمدیت کی تعلیم کے جوئے کے نیچے اپنی گردنیں رکھ دیں گے، اس دن بادشاہ خواہش کریں گے کہ کوئی سلطنت لے لے اور وہ اجر ہمیں حاصل کرا دے جو آج ایک غریب کسان کو مل رہا ہے۔ وہ بادشاہتیں لٹا دینے پر تیار ہو جائیں گے مگر سابقین سا اجر حاصل نہ کر سکیں گے۔ جاری ہے۔